كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پچھلے جمعے جہاں پر بات ختم ہوئی تھی وہاں پر ایک حدیث رہ گئی تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مشکات میں بھی ہے یہ حدیث, ترغیب میں بھی ہے, صحیح الجامع میں بھی ہے اور دوسری احادیث کی صحیح کتابوں میں ہے, مضبوط روایت ہے, صحیح الاسناد ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں کے پیش آنے سے پہلے غنیمت جانو. پتہ نہیں وہ سائل بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا جس نے پوچھا تھا مجھ سے, وہ ساتھی موجود ہے جنہوں نے سوال کیا تھا, آپ نے کیا تھا. تو وہ پانچ چیزیں یہ ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا پانچ چیزوں کے پیش آنے سے پہلے تم غنیمت جانو. اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے فرمائی شبابک قبل حرمک. اللہ تعالیٰ نے اگر تم میں سے کسی کو جوانی عطا فرمائی ہے, اب جن کی جوانی چلی گئی ہے وہ تو بیچارے سوائے پچھتاوے کے اور افسوس کے اور ندامت کے ان کے پاس اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں, لیکن جن کے پاس ابھی جوانی موجود ہے وہ بہت غور سے اللہ کی نبی کی اس نصیحت کو سمجھے بھی اور سنے بھی اور اس کی نیت اور عزم کرے کہ حضور نے جو کہا ہے ہم انشاءاللہ ویسا کرنے کی کوشش کریں. چونکہ اس میں جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, آپ ان سے اس کا سوال کر لیں کہ جوانی کے چلے جانے کے اوپر آپ کو اس وقت کیا احساس ہو رہا ہے, کیا محسوس کرتے ہیں آپ, اور آپ دوبارہ اس جوانی کے لیے خواہش اور آرزو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ یہ جوانی نصیب فرما دے. یعنی زندگی کے اندر آدمی پیچھے 40 سال پیچھے 30 سال پیچھے چلا جائے. تو کائنات کے اندر بول رہا ہوں میں آپ سے, ایک بوڑھا آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو اس بات کو نہ چاہتا ہو کہ میں 30 سال اور 40 سال زندگی میں پیچھے چلا جاؤں اور دوبارہ مجھے جوانی مل جائے. لیکن ملنی کسی کو بھی نہیں ہے. لاکھوں انسان, کروڑوں انسان, اربوں انسان, کھربوں انسان اللہ سے مل کر ایک بات کو مانگے. حالانکہ مجمع کی دعا اللہ قبول کرتا ہے, اجتماعیت پر اللہ کا ہاتھ ہے.
اور مسلمانوں کا ایک مجموعہ جس چیز کو چاہ لیتا ہے، جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو وجود عطا فرماتے ہیں. سب اپنی جگہ نصوص موجود ہیں، دلائل، اوامرات، احکامات موجود ہیں. لیکن یہاں پر آ کر میں آپ سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے بوڑھے مل جائیں اور سب مسلمان ہوں اور سب متقی ہوں اور سب پرہیزگار ہوں اور سب ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں، جہاں سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ جگہ، بہتر جگہ دعا کی قبولیت کے لیے نہیں ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ جی زور سے بولو. بیت اللہ میں. بیت اللہ میں دعا کی قبولیت کا جو سب سے زیادہ مضبوط ترین مقام ملتزم ہے، باب کعبہ کی چوکھٹ سے حجر اسود کی طرف کی دیوار، وہاں جمع ہو جائیں. اور جمع ہونے والے ایک دو نہیں، خربہ خرب ہو اور متقی پرہیزگار ہو اور قبولیت کی اس جگہ پہ، اور ہوں بھی عام وقت میں نہیں، شب قدر کی رات میں تراویح پڑھ کے فارغ ہو جائیں اور اب بڑی عبادت کر کے فارغ ہو، وہاں کھڑے ہو. اب سب روتے رہے، مانگتے رہے. ایک چیز مانگے اللہ سے کہ یا اللہ ہم سب بوڑھے جمع ہیں اور بوڑھے کی تو لاج رکھتا ہے. حدیثوں کے اندر ہمیں یہ ملا ہے کہ سفید داڑھی والے کی بات آپ رد نہیں کرتے، آپ ان کی لاج رکھتے ہیں. یا اللہ یہ اتنے سارے ہیں اور یہ تیرے وہ بندے ہیں جو فرما بردار ہیں، اور مقام کتنا اعلیٰ ہے، وقت کتنا عمدہ ہے. یا اللہ ایک بات مانگ رہے ہیں سارے، اور وہ تیرے اختیار میں بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اس دنیا کے اندر بوڑھے ہو چکے ہیں دوبارہ جوان کر دے. آپ بتائیں کسی کی دعا قبول ہو جائے گی؟ کسی ایک کی قبول ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور حضور فرما رہے ہیں کہ ملتزم پہ مانگے جانے والی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. شب قدر کے اندر اللہ کی رحمت ایسی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ آدمی اگر اس رات کے اندر اللہ سے جو بھی دعا کرے، اگرچہ اس کی زبان سے جھوٹے اعتقاد کے ساتھ بھی الفاظ نکل رہے ہوں تو بھی قبول ہو جاتی ہے دعا. اور بالخصوص مانگنے والے اگر لاکھوں جمع ہو جائیں تو اللہ کو بڑا ترس آتا ہے. یا اس سے بھی زیادہ اور عمدہ موقع یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں مانگیں. وہاں تو 50 لاکھ حاجی ہوتے ہی ہے. چلو وہاں تو ایک مسلم چیز ہے کہ ایک مثال نہیں کہی جا رہی ہے، حقیقت بتائی جا رہی ہے. لاکھوں حاجی ہیں، عرفات کا میدان ہے، اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فخر فرما رہے ہیں. اور اس وقت میں سارے حاجی یہ کہیں، اور ہوتے بھی اکثر بوڑھے ہیں. ہمارے ہاں تو رواج ہے جوانی گزاری بدماشیوں میں، اور جب بوڑھے ہو گئے تو کہا جی حج کو چلو، اما ابا کو حج پہ بھیج دو. حج پہ تو جا، خدا کے بندے، انسان کا بچہ تو بنے گا تو معاشرہ درست ہوگا. تیرے اما ابا تو بوڑھے ہو گئے بدماشیاں کر کر کے، اب کیا کریں گے؟ اور شیطان ان سے کیا کارنامے کروائے گا؟ یہ تو کسی کام کے نہیں رہے. شیطان کا آلہ کار بننے کا تو اس وقت میں سبب بن سکتا ہے. اما تو گئیں، اما نے تو جو حسن و جمال دکھانا تھے جوانی میں وہ دکھا دیے معاشرے کو. اب تو ان کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا. بڑے میاں گئے، بڑے میاں کی اب کوئی معاشرے میں ویلیو نہیں ہے. بازار حسن کے اندر کتنی بڑی قیمت لگا لے، کوئی نہیں پوچھتا بوڑھوں کو. تو ہے اصل، تو شیطان کا آلہ بن سکتا ہے تو خود نہیں جاتا حج پر. اس وقت تو تجھے جانا چاہیے. اپنے حج سے فارغ ہو جاؤ، پھر ٹھیک ہے اماں کو بھیجتے رہنا، ابا کو بھیجتے رہنا، چونکہ ابا کا حج نہ تیرے ذمے ہے نہ اماں کا حج تیرے ذمے ہے. البتہ ان کی روٹی تیرے ذمے ہے، وہ تو پہنچاتا رہے. اماں کا حج اور ابا کا حج تیرے ذمے نہیں ہے. تیرے ذمے تو پہلے اپنا حج ہے.
لیکن ہمارے یہاں پوری دنیا میں مسلمانوں کا علم غلط ہوا ہے، اس لیے ساری دنیا سے بوڑھے آ جاتے ہیں وہاں پر، جوان اپنے اپنے علاقوں میں بدماشیاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں اور شیطان کی اسکیموں کو چلا رہے ہیں، اور بڈھوں کو اٹھا کر یہاں پہ بھیج دیا سب کو۔ اب ان کی ہڈیوں میں جان ہی نہیں ہے کہ وہ عرفات کے میدان کے اندر 6 گھنٹے کھڑے ہو کر دعا کر سکیں۔ وہ بیچارے عرفات کے میدان میں پہنچ کر ڈھیر ہو کے سو جاتے ہیں، اکثر بوڑھے تو سو رہے ہوتے ہیں، چنے کے جو بیچارے تھوڑا بہت زور لگا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی زور آدھے گھنٹے کا مشکل سے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بھی کمر سیدھی کرنے کے لیے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ تو اب قبولیت کی جگہ ہے سب کچھ ہے، اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ ہماری جوانی چلی گئی ہے اور ہم نے تو اپنی جوانیوں کو پتہ نہیں کیسے کیسے گزار دیا ہے، یا اللہ تو اس دنیا میں ہمارے کو ایک مرتبہ دوبارہ جوانی دے دے اور جوانی کی ہمارے کو قوت اور طاقت عطا فرما دے، تاکہ ہم تیری یاد میں اور تیری اطاعت میں، اور یا اللہ وہ جوانی کے ساتھ جو دین کے کام ہو سکتے ہیں وہ سارے ہم انجام دے لیں، اس کے بعد دوبارہ تو ہمیں اپنے باپ بلا لینا۔ تو آپ بتائیں عرفات کے میدان میں اگر کوئی جوانی کی دعائیں کریں سب مل کے قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے ضابطے سے ہٹ کر دعا کی ہے، اور ضابطے سے ہٹ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ کسی صورت میں قبول نہیں کرتا۔ تو اب اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو کن چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کی زندگیاں کہاں لگ رہی ہیں؟ جوانیاں کہاں صرف ہو رہی ہیں؟ جوانیوں کے مقاصد ہمارے کیا بتا دیے گئے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 چیزیں شمار کروائی اس میں پہلی چیز جوانی کو لے کر آئے کہ دیکھو اس کا نعم البدل تمہیں دنیا کے اندر نہیں مل سکتا، یہ خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کے ساتھ جوانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے! ایمان کے ساتھ حالت جوانی، سبحان اللہ۔ بڑھاپا بھی اپنی جگہ قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، کہ اللہ بچپن سے لے کر اسلام کے ساتھ لے کے چلتا رہا، کلمے کی پہچان اعمال کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، دین کے ساتھ، نماز روزے حج کے ساتھ ہوتے 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 بڑھاپا آ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑھاپے میں اسلام کے ساتھ ہیں، کلمے کی پہچان کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بوڑھے مسلمان کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر و منزلت ہے۔ 3 آدمیوں کو خفیف جاننے والا منافق ہو سکتا ہے، نہ کہ مسلمان۔ بوڑھا مسلمان جس نے اس کو ہلکا جانا یہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کو تو مسلمان بوڑھے مسلمان کو، بزرگ مسلمان کو آپ ہلکا جانتے ہیں، 2 ٹکے کا آدمی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، کیا فائدہ اس کے جینے کا؟ اس سے تو بہتر ہے بڈھا مر جائے۔ ہم اتنی محنتوں سے کما رہے ہیں اور کمائیاں ساری اس بوڑھے کی وجہ سے آغا خان والوں کے پاس جا رہی ہیں، لیاقت والوں کے پاس جا رہی ہیں، دواؤں پہ خرچ ہو رہی ہیں۔ اس سے تو بہتر ہے اماں مر جائے، اس سے تو بہتر ہے ابا مر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں سے زیادہ اپنے پیسے کو قیمتی سمجھا ہے، اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ اس کا پیسہ قیمتی ہے، یہ پیسے کو بچانے کے لیے باپ کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہے۔ پیسہ نہ جائے، باپ پہ پیسہ نہ خرچ ہو، باپ کی دواؤں پر علاج پہ پیسہ نہ خرچ ہو، باپ مر جائے، تکلیف میں مر جائے اور جلدی مر جائے۔ آ کر ہمارے سے کچھ لوگوں نے ایسی دعائیں کی، ہم تو حیران ہو کیا کہہ رہے ہو؟ بس مول صاحب دعا کرے اللہ تعالیٰ، والد صاحب بہت عرصے سے بیمار ہیں، والدہ بیمار ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ دعا 2 ہوتی ہیں، ایک دعا ہوتی ہے شفا کی اور ایک ہوتی ہے عافیت کی۔ عافیت کا معنی سمجھتے ہیں؟ چھٹی۔ عافیت کا معنی کیا ہے؟ بڑے میاں کی چھٹی ہو جائے۔ تو کون سی دعا کریں؟ صحت کی دعا کریں یا عافیت کی دعا؟ بس مولوی صاحب اب تو ان کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ ان کو کچھ، اس لیے دعا کریں اللہ عافیت دے دے۔ اب منہ بھر کے تو نہیں بول سکتا کہ پیسہ لگا لگا کے تھک گیا ہوں، اب باپ پہ پیسہ لگانا بھاری پڑ رہا ہے۔ کیا پڑ رہا ہے؟ ہاں، مال کی محبت پتہ نہیں کیا رنگ لا چکی ہے۔ ماں پہ پیسہ لگانا، بزرگوں پہ پیسہ لگانا بھاری پڑ رہا ہے۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ بس عافیت دے دے ابا کو ہمارے۔ تو بھائیو، اللہ نے بزرگوں کا بڑا مقام بنایا ہے۔ تو 3
انسان ہے دنیا کے اندر جن کو خفیف اور ہلکا جاننے والا منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 1 بوڑھا مسلمان، نمبر 2 عادل بادشاہ، نمبر 2 عادل حکمران، اور نمبر 3 عالم دین، جو قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والا ہے، اس کو ہلکا جاننے والا اور اس کو ہلکا سمجھنے والا یہ اپنے اسلام سے نکل جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے۔ اور ہماری زبانیں آج علماء کے خلاف کیسی تیز کی گئی ہے۔ مولوی فضل الرحمان کو کیا مشہور کیا؟ ملا ڈیزل کہتے ہیں۔ پتہ بھی نہیں ہے شاید اس جملے سے کفر آ گیا ہے، بیوی بھی حرام ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے کئی ساتھیوں کا جس نے مولوی فضل الرحمان کو ملا ڈیزل کہا، اس کا ایمان چلا گیا ہے اور وہ کافر ہے۔ تجدید ایمان کرے، تجدید ایمان کے بعد اپنی بیوی سے نکاح بھی دوبارہ پڑھوائے۔ میں کوئی سیاسی نہیں ہوں، نہ مجھے سیاسی لوگوں سے کوئی نسبت و مناسبت ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، ہم تو تبلیغی ہیں، ہم تو کسی بھی یہ جو اس وقت میں سیاست ہے، سیاست کو تو ہم عین کافرانہ سیاست کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا اس میں کوئی کام ہی نہیں ہے، اس میدان میں ان کو اکیلا چھوڑ دو، کرنے دو جو کر رہے ہیں۔ ہم اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے دوسرے راستے جانتے ہیں۔ ہمیں طاقت اور ہمیں حکومت اور ہمارے کو اقتدار اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے۔ مسلمان کو دھوکہ لگا، وہ سمجھتا ہے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ کرنے کے لیے شاید اقتدار کے راستے سے کوئی کام کرا جائے تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ مسلمان اور اسلام کو حفاظت کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کتنا علم آج کے مسلمانوں کا غلط ہوا ہے، لاکھوں مسلمانوں کی سرمایہ اور ان کی صلاحیتوں کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس غلط عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر کہ اسلام اور مسلمانوں کو حفاظت کے لیے ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہم اقتدار کے محتاج ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی متبادل راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پر ہم سے بات کرو، آ کر اس پر مناظرہ کرو آپ ہم سے آ کر۔ اگر واقعتاً اسلام اور مسلمانوں کو دنیا میں محفوظ رکھنے کے لیے اقتدار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر اسلام اور مسلمانوں کو دنیا میں محفوظ رکھنے کے لیے اقتدار اور حکومت کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے راستے پر چل کر اپنے ایمان کو، اپنی شخصیت کو، اپنی عزت کو داغدار بنا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا کوئی کام اللہ نہیں لے رہا۔ چند تعریف کرنے والوں کی تعریف سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ واہ واہ حضرت آپ نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، آپ نہ بیٹھے ہوتے تو یہاں پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی ذات کہاں چلی گئی ہے؟ تو بہرحال یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اس آواز بھائی آواز کو صحیح کرو بھائی، اس کو بولو جا کے فاتحہ۔ اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں وہ چیزیں ملتی ہیں کہ اگر ان چیزوں کو ہم اختیار کر لیں تو اللہ کی قسم ہم اپنے دین کو نقصان میں لے جائے بغیر مسلمانوں کی اور اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اور مخالفت کرنے والے ان کی مخالفت حدیث میں آتا ہے، لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق، لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت، ایک طائفہ، ایک طبقہ حق کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ حق کے اوپر اس طرح گامزن اور چلتا اور جاری و ساری رہے گا کہ مخالفت کرنے والے، ساری دنیا کے گمراہ لوگ مخالفت کرنے والے ان کی مخالفت کرتے رہیں گے، اور ان کی مخالفت سے اس ٹولی کو، اس جماعت کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔
اس کی نشانیاں بتائی گئی. تو بہرحال تو فرمایا کہ منافق وہ آدمی ہے جو 3 مسلمانوں کو ہلکا جانے. بوڑھے مسلمان کو ہلکا جاننے والا منافق ہے. نمبر 2 عادل بادشاہ کو ہلکا جاننے والا منافق ہے. اور کسی عالم دین کی مذمت کرنے والا اور کسی عالم دین کو برا کہنے والا. ہم علماء کی عزت کے پابند ہیں ان کی علم کی وجہ سے، نہ کہ ان کے عمل کی وجہ سے. شیطان نے دھوکہ لگا، دیکھو مولوی ہے، عمل دیکھو، کردار دیکھو. وہ کردار کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اس لیے ہمارے تبلیغ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے اندر، انتقال کر گئے. وہ فرمایا کرتے تھے دیکھو علماء کی عزت جو ہے وہ علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے. اور اس کی مثال دیتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو ایک قرآن مجید یہ ہے جو بالکل غلطیوں سے پاک چھپا ہوا ہے، غلطیوں سے پاک، اس میں ایک غلطی بھی نہیں، کتابت کی پریس سے چھپا ہے اور ایک غلطی بھی اس کے اندر نہیں ہے، کتابت کی ایک غلطی نہیں ہے. یہ تمہارے نزدیک محترم ہے کہ نہیں؟ بولو محترم ہے یا اس میں احترام میں کوئی اس کا احترام ہے؟ ایک قرآن مجید ایسا چھپ کے پریس سے آ گیا کہ اس کے اندر الفاظ اور آیتیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں. تو یہ غلطیوں کی وجہ سے قرآن ہے لیکن غلطیوں سے بھرا ہوا ہے، پریس میں اس میں غلطیاں آ گئی ہیں. تو کیا یہ بتاؤ کہ یہ قرآن مجید جو غلطیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ قرآن مجید تمہارے نزدیک اب محترم نہیں رہا؟ بولیں یہ قرآن مجید جو غلطیوں سے، اس میں غلطیاں ہیں، حافظ قاری بتا رہے ہیں یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے. تو کیا کرے؟ اس کو پھینک دیں آپ؟ اس کو جلا دیں گے؟ اس کی برائی کریں گے؟ اس کا احترام نہیں کریں گے؟ اس کو چومیں گے نہیں؟ اس کو سینے سے اور دل سے اور آنکھوں سے نہیں لگائیں گے کیونکہ اس میں تو غلطیاں ہیں. تو کہا جیسا کہ غلطیوں سے بھرا ہوا قرآن بھی محترم ہے، اس قرآن ہی کی طرح اس کا احترام ہے جو غلطیوں سے پاک ہے. ایسے ہی وہ عالم، کیوں کہ ہم علم کی وجہ سے، اللہ کے کلام کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے وہ عالم جو غلطیوں سے پاک ہے. اول تو کائنات میں ایسا عالم لانا مشکل ہوگا جو غلطیوں سے پاک ہو، کیونکہ معصوم ہونا نبیوں کی صفت ہے. یہ تو تم نے اپنا حسن عقیدہ بنا لیا ایک مولوی صاحب کے بارے میں کہ یہ غلطیوں سے پاک ہے، ورنہ خدا کی قسم ان کے مخالفوں سے پوچھو جس کا تم احترام کر رہے ہو، اس کے مخالفوں سے پوچھو وہ کتنی ساری چیزیں اس کے خلاف جمع کیے بیٹھے ہیں. ان کو ایک پریس کانفرنس کرنے دو. تمہارے شیخ کو نہ انہوں نے کپڑے اتار کے روڈ پہ کھڑا کیا تو بتانا. تمہارے مفتی صاحب کی نہ انہوں نے ایسی یہ تمہارے نزدیک یہ مفتی صاحب محترم ہے اس لیے کہ تمہیں ان سے عقیدت ہے، اور اس سے عقیدت نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں تمہیں عیب ہی عیب نظر آ رہے ہیں. تو غلطیوں سے پاک تو صرف انبیاء ہوتے ہیں. معصوم کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں. غلطیاں تو سب میں ہوتی ہیں، کسی میں زیادہ ہوں گی، کسی میں کم ہوں گی، لیکن ہمارے سامنے ان کی غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن ہمارے سامنے ان کی وہ توبہ نہیں ہوتی جو وہ اپنی غلطیوں پر اللہ کے سامنے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے پیش آنے سے پہلے غنیمت جانو. اس میں سب سے پہلی چیز ہے شبابک قبل حرامک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، کہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مسلمان ہو اور جوان ہو، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا عظیم الشان انسان ہے. کہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا خاص سایہ عطا فرمائیں گے. 7 آدمی قیامت کے دن، 7 آدمی، 7 یظلهم یوم القیامت فی ظل لا ظل الا ظل عرش. 7 آدمی قیامت کے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اس دن میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 آدمیوں میں رجل قرأ القرآن وأم به قوم وهم به راضون. ان 7 آدمیوں میں ایک تو وہ ہوگا کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور قرآن مجید حفظ کیا اور قرآن مجید کا قاری بنا، اور اس کے بعد اس نے کسی مسجد میں قوم کو امامت کرائی اس طور کے اوپر کہ اس کے مقتدی اس کی قرات سے، اس کی امامت سے راضی رہے. اللہ تعالیٰ اس امام کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں. آج اپنے بچوں کو ہم حافظ بناتے نہیں، ڈاکٹر بناتے، انجینئر بناتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امام صاحب بن گیا اگر ہمارا بچہ چاہے
مقتدیوں کا امام بنا یا 4000 کا بنا، وہ کتنا قیمتی ہو گیا، کتنا قیمتی ہو گیا۔ تو ایک وہ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، دوسرا وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی کے ایام کو اور اپنی جوانی کے قیمتی وقت کو اور زمانے کو اس جوان نے گناہوں اور معصیت کے اندر برباد کرنے کے بجائے اپنی جوانی کو اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیا، اور اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت میں لگا رہا یہاں تک کہ اس کی جوانی پوری ہو گئی اور اس کے 30 سال جوانی کے چلے گئے اور بڑھاپے کی دہلیز پر آ گیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نوجوان کا یہ اعزاز فرمائیں گے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، خدا ان نوجوانوں کو جوانی کے اندر اپنی یاد اور اپنی عبادت میں لگنے کی وجہ سے اللہ پاک ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جوان کی اللہ کے ہاں کتنی قیمت ہے، جوان کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے، اور جوان آدمی اللہ کے ہاں کتنا سرخ روح ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے پیش آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ ان 5 میں سب سے پہلے آپ نے جوانی کا ذکر فرمایا۔ نوجوان طبقہ یہ دنیا کے اندر اہل باطل کا بھی سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ نوجوان طبقہ یہ اہل اسلام کا بھی دنیا کے اندر سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ہم اسلام والوں کی سب سے بڑی طاقت اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو کوئی عطا فرمائی ہے دنیا کے اندر اسلام کے پھیلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو یہ نوجوانوں کی طاقت عطا فرمائی۔ جوانوں کا رخ جس طرف ہو جائے گا، یہ نوجوان اس کی جو ہے نشر و اشاعت اور اس کی طاقت اور اس کا بڑا ذریعہ بن جائیں گے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جوانی کے زمانے میں بڑے سے بڑے اسلام کے لیے کیے جانے والے مجاہدوں کے کام جو بوڑھے نہیں کر سکتے، ان نوجوانوں کے ذریعے سے وہ کام آسانی سے لیے جا سکتے ہیں۔ سخت سے سخت مہم، مشکل سے مشکل مہم، مشکل سے مشکل اسلام کا کام نوجوان طبقے سے بآسانی لیا جا سکتا ہے۔ عورتوں سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، کمزوروں سے، لاچاروں سے، بیماروں سے، ضعیفوں سے، معذوروں سے وہ کام نہیں لیا جا سکتا جو صحت مند مسلمان نوجوان سے لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جوانی کے اندر یہ قابو میں آ گئے، آپ کے جوانی کے اندر اگر قابو میں آ گئے اور جوانی کے اندر انہوں نے اپنے رخ کو سیدھا کر لیا، تو اسلام کو 30 سال تک کے لیے کام کرنے والا رضاکار مل گیا۔ کتنے سال کا؟ اس لیے کہ جوانی کم از کم کتنے سال ہے؟ 30 سال ہے۔ ایک تو نہیں کہ آج کام کیا کل بگڑ گئے، نہیں، اگر جوانی میں سیدھا ہو گیا اور جوانی کے اندر مسلمان بن گیا اور جوانی میں اس کی اصلاح و تربیت پر کام ہو گیا تھا اور اس نے اپنی جوانی کو درست رخ کے اوپر گزارنا طے کر لیا، تو خدا کے فضل سے ہمیں تھوڑی سی محنت کی برکت سے 30 سال تک ہمیں اسلام کے لیے کام کرنے والا سپاہی مل گیا، بغیر تنخواہ کے۔ بغیر کس کے؟ بغیر تنخواہ کے 30 سال تک ہمارے کو کام کرنے والا آدمی مل گیا۔ 30 سال کے بعد جا کر کہیں اسلام کے بعض کارناموں سے یہ آزار تلاش کرے گا کہ میں اس مہم پہ نہیں جا سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، آپ مہربانی کر کر کسی اور سے لے لیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے بیماری ہے، یہ سارا کچھ اس کے بعد ہوگا۔ دعا کرو ان کبوتروں کا انتظام ہو جائے۔ ویسے یہ چونکہ دعا لیے بیٹھے ہیں، ان کو دعا لگ گئی ہے، اس لیے مسجدوں میں ڈیرا ڈالتے ہیں بہت زیادہ۔ اللہ نے ان کی محبت ڈال دی، ان کو ویسے ہم بند کر رہے ہیں۔ میں نے کل ہی وہ
آگے سامنے سے وہ جالیاں لگانے کا اسٹیمیٹ لیا تھا 2 لاکھ روپے کا، اس نے خرچہ بتا دیا، آگے سامنے جالیاں لگانی ہیں۔ میں نے کہا یار رمضان سے پہلے کر دو ورنہ ہی ہمارے معتکفین کے روزے خراب نہ کر دیں۔ معتکف سو رہا ہوتا ہے، منہ کھول کے خراٹے لے کے سو رہا ہوتا ہے، بھری ہوئی ہوتی ہے ہماری مسجد۔ تو میں نے صاحب کمیٹی سے کہا، وہ آئے ہمارے پاس، انہوں نے آ کر ہمیں کچھ سیمپل وہ میں نے کہا تار جو ہے نا وہ ایس کے تاروں کے اندر ہمیں جال بنا دو اور اس کا فریم بنا کر ہم آگے والی، تو وہ ناپ تول کر کے انہوں نے حساب لایا 2 لاکھ روپے۔ دعا سے اللہ سے دعا کرو 2 لاکھ کا انتظام ہو جائے۔ کوئی ہمت کر سکتا ہو تو اس میں حصہ لے لے ضرور، اس لیے کہ بڑے اجر کی چیز ہے، چونکہ مسجد میں نجاست، بیٹ اور پرندوں کا آنا اور وہ مسجد کو خراب کرنا ہے مستقل کی تکلیف ہے۔ اب دیکھو نا 2 بھائی بیٹھے تھے بیچاروں کی بیان بھی خراب ہوا، کپڑے بھی خراب ہوئے، اچھا جی، لیکن ان کو اجر مل گیا۔ ہائے اللہ، یہ جائے گا نہیں، بالکل یہ بیان سننے بیٹھا ہے، آپ سے زیادہ توجہ سے سن رہا ہے۔ تو ایک جوان 30 سال تک اللہ تعالیٰ کی دین کے کام کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے اگر تھوڑی سی محنت اس کی ابتدا میں ہوئے۔ تو خدا کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جوانی کو غنیمت جانو کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس جوانی کے اندر آدمی بڑے سے بڑے اسلام کے لیے کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ دین کا سیکھنا جوانی کے زمانے کے اندر بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اس لیے حدیث جبرائیل کے اندر جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو اس کے اندر روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آدمی آیا حضور کی مجلس کے اندر، شدید بیاض الثياب، اس کے کپڑے بالکل سفید تھے، وہ شدید سواد الشعر، اور اس کی داڑھی اور اس کے سر کے بال بالکل سیاہ تھے۔ حضرت عمر نے جو اس کا حلیہ بتایا تو حلیے کے اندر یہ 2 باتیں ہائی لائٹ کی ہیں خاص طور پر، شدید بیاض الثياب، اس کے کپڑے سفید تھے، وہ شدید سواد الشعر، اور اس کے سر کے بال اور اس کی داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی آدمی بھی اس کو پہچان نہیں رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ سفر کے اثرات اس پر نظر نہیں آ رہے کہ سفید صاف ستھرے کپڑے تھے اور بال چمکے ہوئے تھے، اس میں گرد مٹی کہ اگر باہر کا تھا تو لازم بات ہے کہ اس کے اوپر گرد کا اثر ہونا چاہیے تھا، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہونے چاہیے تھے، بال پراگندہ ہونا چاہیے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے نہیں آیا، مدینہ کا ہی کوئی آدمی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ولا یعرف منا احد، مدینہ کا ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس کو پہچان جاتا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بچہ ہے، کس کا بھائی ہے۔ تو صحابہ اس کو اتنی اجنبیت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کون ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے باہر کا آدمی تھا، لیکن اس کے اوپر تو بہرحال وہ آئے، اور آنے کے بعد وہ نوجوان حضور کے قریب آ کے بیٹھ گیا اور فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، 2 زانو ہو کر بیٹھا حضور کے پاس، اور آ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملائے، اور اپنے ہاتھوں کو یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پہ رکھا یا اپنے ران پر رکھا، اور اس کے بعد حضور سے سوالات شروع کر دیے، لمبی حدیث جبرائیل۔ اس کے اندر فاخبرنی عن الایمان، فاخبرنی عن الاسلام، فاخبرنی عن الاحسان، فاخبرنی عن الساعہ، فاخبرنی عن اماراتها، یہ سوالات کیے، حضور سب کے جوابات دیتے رہے۔ جب اس کے بعد یہ سوالوں کے جوابات ہو گئے اور وہ آدمی چلا گیا نوجوان، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے پہچانا؟ اتدری من السائل، حضرت عمر سے پوچھا اتدری من السائل،
یہ جو آنے والا نوجوان تھا اس کو تم نے پہچانا ہے؟ یہ سائل کون تھا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے قلت اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانے کے کون تھا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور یہ اس لیے آئے تھے کہ تاکہ تمہارے کو دین سیکھنے کا طریقہ بتا دیں اور تمہارے کو یہ سکھا دیں کہ کیسے دین حاصل کرنا ہے۔ تو اس میں محدثین نے شارحین نے لکھا ہے کہ اس حولیے میں آنا اس بات کو بتانا تھا کہ علم کو سیکھنے کا سب سے بہترین زمانہ کسی کے پاس جوانی کا زمانہ، جوانی کو ضائع نہ کرو۔ جوانی اللہ نے دی ہے، یہ مال کمانے کے لیے نہیں دی۔ جوانی اللہ نے دی ہے، یہ گناہوں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں دی۔ جوانی اللہ نے دی ہے، یہ باطل کا اعلی کار بننے کے لیے نہیں دی۔ جوانی اللہ نے دی ہے، یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو سیکھنے اور اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ نے عطا فرمائی۔ آج ہم نے جوانوں سے مال کمانا سیکھا ہے اور جوانوں کو مال کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ہر گھر کے اندر اپنی اولادوں کو مال کی بھیٹ چڑھاتے ہیں ماں باپ۔ ماں باپ نے اپنے جوان بچوں کے لیے کوئی انتظام نہیں کر رکھا۔ یہ اللہ ان مولویوں کا بھلا کرے، ان مدرسے والوں کا بھلا کرے، ان تبلیغ والوں کا بھلا کرے جنہوں نے ان جوانوں کو سنبھالنے کے لیے چھٹیوں کے اندر بھی ان کے لیے کوئی کورس بنا رکھے اور کچھ نہ کچھ انتظام کر رکھا ہے کہ جناب سمر کیمپ لگاؤ اور سمر کورس کا انتظام کرو، فہم دین کا کورس کا انتظام کرو اور ان کی چھٹیوں کو قیمتی بناؤ۔ اور تبلیغ کے اندر مشورے ہو رہے ہیں، جون جولائی کی چھٹیاں آ رہی ہیں، ان جون اور جولائی کی چھٹیوں میں ان کو وصول کر کے اللہ کے راستے میں لے کر جاؤ اور جوانوں کو کالجوں سے وصول کرو، یونیورسٹیوں سے وصول کرو اور جناب اسکولوں سے وصول کرو اور ان کو کوچنگوں سے وصول کرو اور ان کو اللہ کے راستے میں پھراؤ تاکہ ان کی جوانی کے جو چھٹیوں کا زمانہ ہے یہ ادھر ادھر کے پروگراموں میں ضائع ہونے کے بجائے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو جا کر خدا کی راہ میں نکل کر سیکھیں اور جہاں بستیوں میں جائیں وہاں خیر کے آنے کا ذریعہ بنے اور وہاں خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اور اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ حالات کو پلٹا دے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور مدرسوں میں اور علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں اللہ پاک ان کے ذریعے سے نوجوانوں کے طبقے کو اسلام کے کام کے لیے اللہ پاک قبول کر لے۔ باقاعدہ اس کے جوڑ ہو رہے ہیں۔ کل بھی مشورے کے اندر تفصیل سے جون جولائی کی چھٹیوں کے موقع پر ان اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء کو وصول کرنے کے لیے خاص طور کے اوپر اس کے لیے مشورے ہوئے اور بھائی اورنگزیب لالا صاحب جو ہمارے شورا کے ساتھی ہیں، بزرگ ہیں، ان کی تعلیم طے ہوئی کہ عشاء کے بعد تعلیم کے اندر اس پر تفصیل سے بات ہوئی۔ دیہات والوں کو لینا اور ماہی گیروں کو لینا اور عدلیہ کو لینا کہ عدالت والے ہمارے اس وقت میں فارغ ہو رہے ہیں، جج ہمارے فارغ ہو رہے ہیں، وکلاء ہمارے فارغ ہو رہے ہیں، پیشکار ہمارے فارغ ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے عدالت کے 10 شعبوں میں کام کرنے والا مجمع فارغ ہو رہا ہے۔ سمندروں کے اندر ماہی گیروں کو ان 2 مہینوں کے اندر مچھلیاں پکڑنے پہ پابندی ہوتی ہے، تو لانچوں والے ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں، شکار والے ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں، مچھلیاں فروخت کرنے والے ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں، مچھلیوں کے پاس مچھلیوں کا جو حفاظت کا انتظام کرنے والا مجمع ہے، کوئی برف پہنچانے کا وہاں کام کرتا ہے، کوئی لانچوں کو بنانے کا، اب لانچیں کھڑی ہیں تو لانچوں کی مرمت کے کام کے کاریگر فارغ ہیں۔ ان سب کو وصول کر کر اللہ پاک کے راستے میں ان کو نکالنا، کتنی بڑی ہمارے حضرات فکر کر رہے ہیں۔ کیا اغتنم خمسا قبل خمسا شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو کہ جوانی اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ بھائیو اس عمر میں آنے سے پہلے کہ آدمی حقیقی سجدہ کرنے سے محروم ہو جائے، حقیقی رکوع کرنے سے محروم ہو جائے، حقیقی قیام سے محروم ہو جائے۔ دیکھو ہمارے کچھ بزرگ ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، یہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ سجدہ حقیقی نہیں کر سکتے، یہ رکوع کر رہے ہیں لیکن ان کو رکوع حقیقی نصیب نہیں ہے، یہ قیام کر رہے ہیں لیکن قیام حقیقی ان کو نصیب نہیں ہے۔ ان کو قیام حکمی مل رہا ہے، سجدہ حکمی مل رہا ہے، ان کو جو ہے رکوع حکمی مل رہا ہے، یہ حقیقی نہیں کر رہے۔ حقیقی کیا ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ کریں گے یہ حقیقی ہے۔ تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی پھر سہاروں کا محتاج ہوتا ہے، کرسی کا محتاج ہو جاتا ہے، اسٹول کا محتاج ہو جاتا ہے، زمین پہ بیٹھنے کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ چاہنے کے باوجود بھی نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھ سکتا۔
اور کتنے لوگ ایسے ہیں، یہ تو اللہ ان کا بھلا کرے کہ یہ بڑھاپے میں اور ضعف کے باوجود اور جو ہے وہ بیماری آزار کے باوجود مسجد میں آ گئے۔ ان کی عمر کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری نمازوں میں ہوتے تھے، وہ بیچارے اتنے بوڑھے ہو گئے، اتنے بیمار و معذور ہو گئے کہ چاہنے کے بعد مسجد میں بھی نہیں آ پا رہے۔ جمعہ ان کا نہیں ہے، جمعے کی جگہ زور پڑتے ہیں، ہم جاتے ہیں عیادت کے لیے، گھر میں پڑے ہوئے۔ ایک ساتھی ہمارا آیا، کہنے لگا میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں، بہت گھر کے اندر بےتاب اور پریشان رہتے ہیں اور نماز میں مسجد میں آیا کرتے تھے، اب بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ سہارے کے گھر پہ بھی اٹھانا پڑ رہا ہے ان کو، تو وہ چل کے آنے کی ہمت ہی نہیں ہے، چل کے آنے کی ہمت ہی نہیں ہے، تو چاہنے کے باوجود مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ پا رہے۔ تو بھائیو ایسا وقت ہم پر آنے والا ہے، ایسا وقت ہم پر آنے والا ہے، یہ کوئی انوکھے لوگ نہیں ہیں کہ ان پر یا ہم پر بھی آنے والا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت کے ساتھ عبادت کرنے کی اور ہمت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، کتنے لوگوں کو تبلیغ میں لے جانے کی بات کی، مولوی صاحب بہت دل چاہتا ہے لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے ساتھ پیشاب کا مسئلہ ہے، حج پہ جانا چاہتا ہوں، حج کر کے آیا ہوں، دوبارہ جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ پیشاب کا ایسا ہوتا، ایک پیشاب نے سارے دین کو کھا گیا، ایک پیشاب سارا دین کھا گیا۔ میں آپ کو کتنے بزرگ دکھا سکتا ہوں، صرف پیشاب ان کے تبلیغ کو اور ان کی جناب عبادات کو اور ان کے حج اور ان کے عمرے کو، اور ایک شوگر ان کے روزے کو کھا گئی۔ شوگر ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، کیا کریں ہم؟ جی چاہتا ہے روزے رکھیں، زندگی میں کبھی روزے قضا نہیں کیے، لیکن اب گرمی کے اندر پیاس ایسے حلق، بالکل مرتا ہوں، بالکل مرتا ہوں، برداشت نہیں ہوتا۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارے کو ایسا حال نہیں دیا ہے، لیکن ایسا حال ہر آدمی پر تقریباً آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے فائدہ اٹھانا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہہ رہے ہیں، عباس یا ابن العباس یا بنیا، اے بچے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہہ رہے ہیں، اور بڑے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے فخر سے روایت نقل کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور صحابہ کی عادت تھی کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کوئی بات اہمیت کے ساتھ نقل کرتے، اس اہمیت کو بھی نقل کرتے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی، ان روایت کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فعد خمسا، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اور آپ نے فرمایا مجھے 5 چیزیں گنوائی حضور نے، 5 چیزیں مجھے شمار کرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا الا اعلمک بکلمات، کیا میں تجھے ایسی چیزیں نہ سکھاؤں کہ ینفعنی اللہ بک، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے فائدہ پہنچا دے، اور تو جس کو وہ 5 چیزیں سکھائے اس کو بھی فائدہ پہنچے۔ فعد خمسہ، کہ حضور نے مجھے 5 چیزیں شمار کرائی۔ وہ 5 چیزیں اور ہیں جو ابو ہریرہ کو بتائی، لیکن صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کی چیزوں کو اس اہمیت کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی کے زمانے کو قیمتی جانو کہ اللہ کی طرف سے نوجوانوں کے لیے ایک صدا لگ رہی ہے، ایک اعلان ہو رہا ہے، اے نوجوانوں، اے میرے وہ بندو جن کو میں نے اسلام اور جوانی عطا کی ہے، تم ختم ہونے والی جوانی مجھے دے دو، میں نہ ختم ہونے والی جوانی جنت کی تمہیں عطا کر دوں۔ ختم ہونے والی جوانی، اس لیے کہ بھائی دنیا کی جوانی کا زمانہ کل کتنا ہے؟ بولے بھائی کتنا ہے؟ 30 سال ہے۔ اس لیے کہ اس روایت کے مطابق جو کتاب النکاح کے اندر ابو ہریرہ سے ہے، اس کے اوپر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا ہے کہ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو شادی کرنے کی صلاحیت اور قوت عطا کی ہے، تم اپنی عورت کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکتے ہو، اور جہاں تمہارا بستر لگا ہے وہاں عورت کا بستر لگ سکتا ہے، جو تم روٹی کھاتے ہو اس میں 2 روٹی کا اضافہ ہو سکتا ہے، جو جوڑا تم پہنتے ہو اس طرح کا جوڑا تم اپنی عورت کو اتنی قیمت کا پہنا سکتے ہو۔ تو اے نوجوانوں کی جماعت، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے میں یہ صلاحیت رکھی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم شادی کرو، ضرور کرو۔
شادی کرنے کے لیے کوئی اپنا ذاتی مکان شرط نہیں ہے، کوئی سواری اپنی شرط نہیں ہے ذاتی، کوئی مالدار ہونا شرط نہیں ہے، لمبی چوڑی تنخواہ والا ہونا شرط نہیں ہے۔ شادی کے لیے تو جو بات ہے وہ صرف اتنی ہے جو اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی۔ تو یہاں حضور نے مخاطب کیا نوجوانوں کو، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت۔ تو اب جوان سے کس عمر کے لوگ مراد ہیں؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں پر جوان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جو تھی وہ 30 سال کے جوان تھے، 25 سال اس لیے کہ 22 سال کے جوانی کا زمانہ جو ایک مسلمان کو ملتا ہے وہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کے 40 سال کی عمر تک کا شمار ہوتا ہے۔ 40 سال سے اوپر کے آدمی کو اسلام میں بوڑھا کہتے ہیں۔ 40 سال سے اوپر کی عمر کے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ بوڑھا کہتے ہیں، اسلام میں اس کو بوڑھا کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بوڑھے کیا کہتے ہیں؟ مرد کا بھی بوڑھا ہوتا ہے، مرد کا بھی بوڑھا ہوتا ہے۔ ابھی تو تیرا باپ بوڑھا ہو کے نہیں مرا، شرم نہیں آتی؟ مرد کا بھی، کیونکہ تیرا باپ مرد تھا نا، بوڑھا ہو کے مرا، تیرا دادا بوڑھا ہو کے مرا، اور تو بھی بوڑھا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو، کہتا ہے مرد بھی کبھی بوڑھا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں مرد بوڑھا ہوتا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ کہتے ہیں مرد بھی کبھی بوڑھا ہوتا ہے۔ تو بڑھاپا اللہ نے عورتوں کے لیے رکھا ہے، صرف بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، مرد بوڑھا نہیں ہوتا۔ ارے مرد تو عورت سے پہلے زیرو ہو جاتا ہے، عورت تو پھر 70 میں بھی کارآمد ہے، تم تو 50 کے بعد ہی خالی ہو گئے ہو۔ مرد بوڑھا ہوتا ہے، 40 کے بعد بڑھاپا آتا ہے، ضرور آتا ہے اور آ کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بوڑھا ہونے کا ذکر کیا۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے اندر چند بال سفید ہوئے ہیں، تو حضرت ابو بکر آئے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ چند بال جو گنتی کے 7 بتائے جاتے تھے، 7 بال آقا کی داڑھی میں سفید آ گئے۔ اس پر ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے تو سورہ ہود و اخواتہا، اور سورہ ہود جیسی اس کی بہنوں نے، یعنی اس سے متعلق جیسے مضامین سورہ ہود میں ہیں، اسی طرح کے مضامین جن جن صورتوں کے اندر ہیں، آپ نے فرمایا سورہ ہود نے اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو 7 بال اگر گنتی کے بدن میں جوان کے اگر سفید ہو جائیں تو بوڑھا ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے بعد کی عمر کا آدمی بوڑھا ہوتا ہے۔ اس سے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، ہما با ہوا ہو ہوس ساختی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا اے 40 سال عمر عزیزت گزشت، اے میرے عزیز، اے میرے بھائی، تیری زندگی کے 40 سال گزر گئے، مزاج تو از حال طفلی نگشت، اور ابھی تک تیرا بچپن کا جو مزاج ہے کھلڑ پن کا وہ تیرا ابھی تک نہیں گیا۔ 40 سال کے ہو گئے اور کھلڑ پن نہیں گیا، بچپن کا مزاج نہیں گیا، کب سنجیدگی آئے گی؟ تو 40 سال اور جوان ہو رہا ہے 15 کو، تو 15 کے بعد آپ لگانے 20 اور 20 کے بعد 20 سال، تو 25 سال کی جوانی ہوتی ہے۔ چلو ہم تھوڑا سا رعایت کر کے کہتے ہیں کہ 45 میں بوڑھا کہنا شروع کر دے گا اپنے آپ کو، تو 30 سال کی جوانی، وگرنہ اسلام کے نقطۂ نظر سے جوانی کا زمانہ کل کتنا ہے؟ 25 سال ہے۔ وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير۔ جب جہنمی جہنم میں چیخ و پکار کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے اور ہمیں اس سے نکال کے دوبارہ دنیا میں بھیج، نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل،
ہم اچھے کام کریں گے، اور جو کام پہلے کر کے آ گئے جس کی وجہ سے آج جہنم کے مستحق ہو گئے، ایسے کام کر کے نہیں آئیں گے تو اللہ کی طرف سے جواب دینے والا فرشتہ جواب دے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، کیا تمہیں ہم نے اتنی لمبی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تم سمجھنا چاہتے اور اپنی آخرت کو بنانا چاہتے اور اس جہنم کا ایندھن بننے سے بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ اولم نعمرکم فیہ من تذکر، اولم نعمرکم فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہارے کو اتنی لمبی زندگی نہیں دی کہ تم اگر اپنے آپ کو جنتی بنانا چاہتے تو بن سکتے تھے؟ اس عمر سے کون سی عمر مراد ہے؟ تو مفسرین کے اور جمہور مفسرین کے اقوال یہ ہیں، جو اتفاقی تقریباً رائے ہے کہ اس سے مراد 40 سال کا زمانہ ہے، کہ اللہ نے اگر کسی مسلمان کو 40 سال کا کر دیا، اب اس کے بعد جہنم میں جانے کا عذر نہیں ہے کہ جہنم میں کیوں چلا گیا۔ ارے اگر 30 سال کا بچہ جہنم میں جاتا ہے نا سمجھ ہے، 25 سال کا جاتا ہے ہو سکتا ہے نا سمجھ ہو، 22 کا جاتا ہے نا سمجھ ہو، 30 سال کا جا رہا ہے نا سمجھ ہو، 35 کا جا رہا ہے نا سمجھ ہو، 40 سال کا ہونے کے بعد جہنم میں جا رہا ہے تو اس سے زیادہ دنیا میں کوئی نادان بے وقوف نہیں ہے۔ 40 سال بڑی پکی عمر ہے، بہت مستحکم اور بڑی جو ہے مدبرانہ عمر ہے۔ ہر اعتبار سے 40 سال کی عمر تقریباً کمال کی ہے۔ تو بھائی اس کے اندر ہاتھ اٹھا کر نہیں، کھڑے ہو کر بتاؤ جو 40 اور اس سے اوپر کے ہیں، 40 اور اس سے اوپر کے لوگ کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھے رہیں۔ 40 اور اس سے اوپر والے، 40 اور اس سے اوپر والے کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جاؤ جو 40 اور اس سے اوپر والے تشریف رکھیں۔ ہم لوگوں کے لیے تو دیکھو بھائی عذر نہیں ہے، اب اپنے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، اور 40 سے نیچے نیچے جتنے وہ کھڑے ہو جائیں، سارے 40 سے نیچے نیچے جتنے کھڑے ہو جائیں۔ اب ایک تو اس سے تجزیے سے فائدہ ہو گیا کہ ہمارے پاس مجمع نوجوان زیادہ آتا ہے، بڈھے کم آتے ہیں، بیٹھ جائیے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر مسجد کے اندر نوجوان زیادہ آ رہے ہیں تو یہ تو اسلام کے لیے بڑی خوش آئندہ دلیل ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو بھائیو، آپ میرے بھائی ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، بزرگوں کے لیے کہ بھائی 40 سے اوپر ہو گئے، اب تو بھائی دوسرے مشاغل کو کوشش کر کے ہلکا کرتے 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 زیرو پہ لے آئیں، بس ایک ہی غم، ایک ہی ہم، ایک ہی فکر، ایک ہی حرکہ بنا لیں، اور وہ یہ ہے من جعل الہموم ہما واحدا اہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا و ہم آخرہ۔ جس آدمی نے اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لیا، یعنی آخرت کا غم، یعنی آخرت کا غم، یعنی آخرت کا غم، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے غموں سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ تو 40 سال سے اوپر کے لوگوں کا غم تو ایک ہونا چاہیے، باقی 40 سال سے جو نیچے کے لوگ ہیں اللہ نے ان کو جوان بنایا ہے، اور جوانی کے بارے میں بڑے سارے فضائل ہیں۔ شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا دیا، اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور پیارے آقا نے اپنے زمانے میں جوانوں سے کہا، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے پیش آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا شبابک قبل حرامک، اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ 40 سال سے اوپر عمر میں لے جائے، یعنی تم بوڑھے کہلانے لگو۔ 40 سال سے پہلے کا زمانہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے، اس میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس عبادت کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس عبادت کے اندر آدمی بالکل سنت کے قریب ترین اپنی تمام عبادات کو لا سکتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں شرف عطا فرمایا۔ جو اس میں جوان بیٹھے، ہم تو 40 سے اوپر کے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بوڑھا ہی سمجھتے ہیں، داڑھی کالی کرنے سے آدمی جوان تھوڑی ہو جاتا ہے، مہندی لگا لی تو وہ کیا جوان ہو گیا؟ مہندیاں لگانے سے جوانی لوٹا نہیں کرتی میرے بھائیوں، اصل تو جوانی کا زمانہ جو تھا وہ اختیار کرنے سے آدمی اپنے پورے وقت کو کر کے چلا گیا ہے۔ جس نے قیمتی بنا لیا، جس نے محفوظ کر لیا، اس کا وہ زمانہ محفوظ ہو گیا، جیسا کہ صحابہ نے اپنی جوانیوں کی حفاظت کی تھی۔ میرے پاس ایسے واقعات ہیں، میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے۔ صحابہ کے دور میں جوانوں کے کیسے بڑے بڑے کارنامے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، چلو ہم تو مرد ہیں، میں عورتوں کی ہمت بتاتا ہوں، ہماری مستورات بھی بیان سن رہی ہیں، عورتوں کی ہمت کا حال دیکھیں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی حضور کے ساتھ کس سن میں ہوئی تھی بتائیے؟ تاریخ سے بھی واقفیت ہونی چاہیے، سیرت سے واقفیت، کس سن میں ہوئی تھی؟ 7 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی، اور اس کے بعد بیوہ کس عمر میں ہوئی؟ کیا آپ دنیا سے پردہ فرما گئے؟ کوئی بتائے گا کہ حضرت صدیقہ کی کیا عمر تھی؟ 18 سال کی عمر میں حضرت صدیقہ بیوہ ہو گئی تھی۔ 18 سال خاتون ہیں، اور جوانی کا زمانہ دیکھیں، 18 سال میں ہمارے یہاں بچیوں کے رشتے نہیں آتے، اور حضرت صدیقہ کیا ہو چکی ہیں؟ بیوہ ہو چکی ہیں، اور 9 سال کی عمر میں رخصت ہو کر آئی ہیں۔ تو حضور کے ساتھ کتنا زمانہ گزارا؟ 9 سال میں کتنا وقت گزارا؟ یہ 18 میں سے 9 نکال دو، باقی کتنے رہ گئے پیچھے؟ 9 رہ گئے، اور 9 کے اندر پھر 11 میں 9 کے اندر پھر 9 میں اس 9 سالوں کو تقسیم کرو، چونکہ حضرت عائشہ کے ساتھ جو اس وقت موجود بیویاں تھیں وہ کتنی تھیں؟ 11 میں سے 9 بیویاں تھیں، 9 بیویاں، 2 کا انتقال ہو چکا تھا، 9 بیویاں تھیں۔ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں 9 گھر والیاں تھیں، تو ہر گھر والی کو عدل سے وقت دیا جائے گا، تو 9 سال کے اندر ایک بیوی کا کتنا وقت بنے گا؟ بولو، 1 سال بنے گا، 1 سال بنے گا، 1 سال بنے گا۔ اب آپ آ جائیں، اس 1 سال کو حضرت صدیقہ نے آقا کی صحبت میں گزارا ہے، اور کامل 365 دن گویا کہ حضرت صدیقہ کو ملے، اس پر نبی سے اتنا دین سیکھا اور اتنا دین حاصل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتنا محفوظ کیا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، صحابہ سے ایک موقع پہ فرمایا، میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، تم نبوت والا آدھا علم، تم نبوت والا آدھا علم میرے تمام صحابہ سے لیا کرو، اور نبوت والا آدھا علم میری صدیقہ سے لیا کرو۔ نبوت والا آدھا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔